لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی وہ خبیث قوم تھی جس نے دنیا میں ہومو سیکسولیٹی کی شروعات کی تھی، ہم جنسی سملینگکتا کی شروعات کی تھی۔ اس نے یہ پہلی قوم تھی جس نے اس گندے کام کا آغاز کیا تھا۔ اب اللہ کا عذاب بھیجنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، اور پہلے یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابراہیم کیا کیوں پہنچے تھے؟ ان کو خوشخبری دینے کے لیے پہنچے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اچھا، جب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کیا پہنچے تو ان لوگوں نے جا کر کے کہا سلام ہوا آپ کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب میں دیا سلام آپ کے اوپر بھی سلام۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا قوم منکرون، آپ لوگوں کے چہرے پہچانے ہوئے نہیں لگ رہے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، لیکن بہرحال ہیں تو مہمان۔ بٹھایا حضرت ابراہیم، فجاء بعجل حنیذ، اور بھونا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہمان نوازی میں گوشت کو پریفر کرنا چاہیے۔ ویسے مسلمان لوگ تو ماشاءاللہ آگے ہیں اس میں، گوشت اور وہ بھی بھنا ہوا گوشت، اور مہمان کے سامنے رکھا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ مہمان کا انتظار نہ کیا جائے کہ وہ کھا لے، مہمان کے قریب کیا جائے اور مہمان سے اصرار کیا جائے کہ کھاؤ۔ اب وہ بھی فرشتے تھے، فرشتوں کو تو کھانے پینے کی حاجت ہوتی نہیں ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ لوگ کھا نہیں رہے تو ڈر گئے، کیونکہ اس دور میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانا نہ کھائے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کا مطلب یہ دشمن ہے ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تو بہرحال ان فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بشارت سنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی بیوی سارا کے پیٹ سے آپ کو ایک بچہ ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اب حضرت سارا سن رہی تھی، اور کیا پتا وہ بھنا ہوا بچڑا سارا نے ہی بنایا ہو، بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھ بڑھیا کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، اس بڑھاپے میں مجھے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا تو ہونا ہے، آپ کو بیٹا ہوگا۔ اب اس کے بعد ان فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم ایک اور مشن پر آئے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سگے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم ان کے چچا تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم نے یہ سنا کہ یہ لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لے کر کے آئے ہیں، تو قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط۔ اب ابراہیم بحث کرنے لگے، ہم سے بحث کرنے لگے کہ اے فرشتوں، ان کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، چھوڑ دو، ابھی عذاب مت بھیجو۔ اللہ، حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کتنے گندے ہیں اور کون کون سی برائیوں میں مبتلا ہیں، مشرک ہیں اور تمام ناجائز کام کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسافروں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، مرد کے ساتھ تعلق قائم کرا، سب پتا ہے ان کو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل آدمی تھے، بحث کرنے لگے فرشتوں سے۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ دو، ہمارا حکم آ چکا ہے، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ اب جب لوط علیہ السلام کے گھر یہ پہنچے تو لوط علیہ السلام تو ابھی پہچان نہیں رہے کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ انہوں نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکے میرے گھر میں چلے آ رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے سی ابہم، اب لوط علیہ السلام بڑا گھبرائے کہ میری قوم کے لوگوں کی نظر پڑ جائے گی تو یہ تو ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، گندے لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب لوط علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہیں، وَذَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، ان کا دل بالکل جو ہے بے چین ہو گیا اور کہنے لگے ھذا یوم عسیب، یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا میرے پاس۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور جیسے ہی قوم کے لوگوں کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، قوم کے لوگ بھاگے بھاگے جلدی جلدی چلے آئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو میری بڑی بے عزتی کرائیں گے، کہنے لگے یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم۔ حضرت لوط نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم کی جو بچیاں ہیں، جو تمہاری بیویاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے وہ زیادہ پاک اور صاف ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے شرمندہ مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو سمجھدار؟
اب وہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں کہ اے لوط تم جانتے ہو ما لنا فی بناتک من حق، تمہاری بیٹیوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، یہ اتنی خبیث عادت ہے کہ جو انسان اس کا عادی ہو جائے وہ اس کی فطرت بدل جاتی ہے، انسان کی جو نارمل فطرت ہے، جو نارمل طریقہ ہے، اس سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ کہا کہ اے لوط تم اچھی طریقے سے جانتے ہو ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہاری بیٹیوں سے مراد تمہاری قوم کی بیٹیاں، ہمیں اپنی عورتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ، اے لوط تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بیچارے مجبور ہو گئے، کہنے لگے صاحب لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر میرا کوئی رشتہ دار ہوتا، میرے پاس بھی کوئی پاور ہوتا تو آج میں تم کو یہ جرأت کرنے نہ دیتا۔ پوری بستی میں لوط علیہ السلام اکیلے تھے، کوئی ان کا سپورٹر نہیں تھا، وہاں ان کی کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نام تھا سدوم، اس بستی میں ان کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ وہ تو اصل رہنے والے عراق کے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو اس بستی میں نہ کوئی ریلیشن تھا ان کا، نہ کوئی سپورٹر تھا۔ تو کہتے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا کوئی سپورٹ ہوتا تو آج میں تمہاری بدتمیزی کا تم کو مزہ چکھاتا۔ اب اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ پریشان مت ہو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم ان کے اوپر اللہ کا عذاب لے کر کے آئے۔ اب عذاب کیسا آیا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے عذاب بھیجا تو اس بستی کے اوپری حصے کو نیچے کر دیا اور نیچے کو اوپر، الٹ دیا اس بستی کو۔ انہوں نے اللہ کی فطرت کو الٹا تھا، انہوں نے نیچر اور اللہ کے سسٹم کو بدلا تھا، اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو عذاب بنا کر کے بھیجا، اور وہ کنکریاں تہ بتہ لائن بائی لائن آتی تھی، اور مصومۃ عند ربک، اور ہر کنکری پر نام لکھا رہتا تھا وہ کنکری کس کے اوپر گرے گی۔ مصومۃ عند ربک، وہ کنکریاں جو ان کے اوپر گرتی تھیں وہ اللہ کی طرف سے پتھر جو ہے وہ نام لکھ کر کے آتے تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور اے مکہ والو وہ لوط علیہ السلام کی بستی بہت دور نہیں ہے، تم جب شام کے راستے میں جاتے ہو راستے میں بستی پڑتی ہے، جاؤ دیکھو وہ عبرت کی بستی آج بھی موجود ہے۔ اگر اس بستی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر